لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں بزرگوں، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے ایک نیا موضوع بیان کیا تھا جس میں اعمال کی تاثیر، اعمال کی خاصیت بیان کی تھی کہ ہر عمل میں ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ آج بھی اسی موضوع کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اپنا خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا، سوال کر دیا آدم علیہ السلام پر۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بتا دیں وہ پھر غیب نہیں رہتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین، پہلوں کا بھی علم دیا گیا، بعد والوں کا بھی علم دیا گیا، آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا؟ کیا وہ عالم الغیب تھے؟ وہ یہ سوال کر سکتا ہے؟ عالم الغیب تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کا جواب تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ جنات کو پیدا کیا اور پھر ان کو احکامات دیے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، خون بہایا، جھگڑا کیا، فساد پھیلا دیا۔
کیونکہ ان کے عنصر میں آگ ہے، شرارت پن ان کے اندر ہے۔ تو یہ دیکھ کر فرشتوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے، جن کی تخلیق عناصر سے ہے، جب انہوں نے جھگڑا فساد پھیلایا، خون بہایا، تو اب جس کو آپ پیدا کر رہے ہیں اور جس کو خلیفہ بنا رہے ہیں وہ بھی انہی عناصر سے آپ پیدا فرما رہے ہیں، اس کی تخلیق کر رہے ہیں، تو وہ بھی پھر یہی خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا۔ تو یہ دیکھ کر فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا۔ باقی یہ ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس کوئی علم غیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے جو آپ کو سکھلایا ہے، جو بتلایا ہے، ان کو بتاؤ۔ انبئہم یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو سناؤ، ان کو بیان کرو۔ آدم علیہ السلام نے جب ان کو بیان کیا، ان کو بتلایا، اللہ کا علم خاموش ہو گیا۔ دنیا کی ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو معلوم تھا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم، ان کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، تعلیم دی تھی۔ اس لیے پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہی حضرات انسان دنیا میں جب اکٹھے ہوتے ہیں، جب کوئی مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس مجلس کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں۔ وغشیت علیہم الرحمہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رحمت اس مجلس کو، جیسے یہ جمعہ کی مجلس ہے، اس میں یقیناً، چونکہ حدیث میں یقیناً یہاں پر فرشتے موجود ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ فحفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جو فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں ہلموا الی مقصدکم، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا جو مقصد ہے دین کی باتیں سننا، خیر کی باتیں سننا، وہ یہاں پر ہے، آ جاؤ سن لو۔ اور پھر اس کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ دنیا اسباب کے ماتحت ہے، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ماتحت چلایا ہے۔ اس لیے یہ بھی سوال نہ کیا جائے کہ جیسے آج کل ٹیکنالوجی بہت وہ آخر تک پہنچ چکی ہے، وہ ایک جگہ پر بیٹھتے ہوتے ہیں، تقریباً 4-5 ارب پوری دنیا میں کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں کمپیوٹر چل رہے ہیں، اور پھر اس میں ونڈوز وہ استعمال ہوتی ہیں، چل رہی ہیں۔ تھوڑا سا بھی اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے کمپیوٹر میں، اگر ہمارا نیٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، تو پھر ہم اس خرابی کو سیکنڈوں میں ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن شاید نیٹ کے ساتھ ہمارا وہ کانٹیکٹ ہو، تعلق ہو، ورنہ پھر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا کا نظام اسباب کے تحت چلتا ہے۔ ہاں عالم آخرت وہاں پر کوئی سبب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں، لیکن یہ دنیا کا نظام اللہ نے اسباب کے تحت چلایا ہے۔ تو فرشتے آ کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب واپس لوٹتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، عصر کی نماز، اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مجھے ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، اس لیے اس کی تاکید کی جا رہی، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ حافظوا علی الصلوات یہ جمع کا لفظ ہے، اس میں 5 نمازیں آ گئی، لیکن ہر نماز کی ایک الگ الگ فضیلت ہے۔ جیسے فجر کی نماز، اس کی سنتوں کی الگ سے ایک فضیلت ہے، دوسری جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی وہ فضیلت نہیں جو فجر کی سنتوں کی فضیلت ہے، یہ اب ہم سب جانتے ہیں۔ تو
ان دو نمازوں کے اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. یا اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے، لوگوں کے پاس گئے تھے، اس حال میں ان کو پایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کے وقت. اور وترکناہم جب ہم ان کو چھوڑ کر واپس آئے تو ہم نے اس وقت بھی ان کو اس حالت میں پایا کہ ہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے نماز کی تاکید کی گئی، خصوصاً ان دو وقتوں کی نماز کی زیادہ اہمیت، زیادہ تاکید ہے. فرضیات تو سب نمازوں کی ہے، لیکن تاکید زیادہ کہ ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کی وہ ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ کہ دیکھو تم اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تمہیں موت آئے گی. اور موت کیسے آئے گی؟ وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيُونَ موت اس حالت میں آئے گی، ایسے موت آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو. تو اب ہمیں خود غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، نبی کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. تو اس لیے دو چیزیں ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کہ دو چیزیں میں تم میں وزنی چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا بعدی میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہووگے. ان تمسکتم بہما اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، تھام لیا. وہ کون سی دو چیزیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز سنتی میری سنت ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی نے حدیث ہی یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث، بلکہ آپ نے فرمایا سنتی میری سنت. یہ دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. ان دونوں کو اگر آپ لوگوں نے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن مجید اور میری سنت. اور سنت کیا چیز ہے؟ وہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سنت ایک میرا راستہ ہے اور دوسرا میرے خلفاء راشدین کا راستہ ہے. جو راستہ، جو طریقہ میرے خلفاء راشدین چھوڑ کر جائیں وہ تمہارے لیے سنت ہے، جیسا کہ میرا طریقہ تمہارے لیے سنت ہے. اس لیے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی تو ہم بھی 3 دن پڑھیں گے، یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا. تراویح تو پڑھ رہے تھے، وہ کچھ لوگ ایک جگہ کھڑے تھے، کچھ لوگ ایک جگہ پر کھڑے تھے، یوں وہ ٹولیاں بنی ہوئی تھیں. لیکن انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایسے ہو کہ سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں. اور پھر پورا مہینہ انہوں نے اس طریقے کو اپنایا، مقرر کیا. تو یہ بھی سنت ہے کیونکہ خود اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے. اس لیے ہم 20 رکعات نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. ہاں اگر اکیلے پڑھتے ہیں تو پھر بھی 20 رکعات نماز تراویح ہی ادا کریں گے، 8-12 نہیں ہے. اس لیے یہ بھی ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، کتاب اللہ، اس سے علمی چیز، علم ہمیں حاصل ہوگا، اور سنت رسول سے ہمیں
سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے، جو آپ کا عمل مبارک ہے، وہ ہمیں اس سے معلوم ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی عمل بھی۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہم ترقی کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، علم بھی نہیں ہوگا، عمل بھی نہیں ہوگا، یعنی قرآن مجید بھی نہ ہو اور سنت رسول بھی نہ ہو، تو پھر ہم پستی اور زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ سے کیا چیز مانگے، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تو علماء یہ فرمائیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً بھی ناممکن ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں جو علماء جو تھے انہوں نے ان کو دلائل دیے، لیکن علماء معتزلہ کے مقابلے میں ہار گئے۔ اب علماء سارے پریشان ہو کر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جو بہت بڑے بزرگ تھے، جو بہت کم بلکہ نہ ان کے برابر بیان نہیں کیا کرتے تھے، بزرگ تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، ان کے مریدین تھے، لیکن وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگ علماء اس کے پاس گئے، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، ہم تو ہمت ہار چکے ہیں، آپ ہی کچھ کریں۔ وہ فرقہ معتزلہ کا فرقہ وہ تو مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ ہوتے جائیں۔ تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ معتزلہ کے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں لوگ جمع ہو گئے کہ آج دیکھتے ہیں کہ شیخ شبلی جو بزرگ جو ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے تو کبھی بیان نہیں کیا تھا، اور پھر انہوں نے مناظرے کا اعلان کیا۔ عموماً مناظرہ ایک قسم کا وہ جھگڑا ہوتا ہے، چاہے علمی ہو یا اور کوئی ہو۔ تو جب یہ سنا کہ مناظرہ ہوگا معتزلہ کے ساتھ، لوگ جوک در جوک وہاں پر اکٹھے ہو گئے جامعہ بغداد میں۔ ادھر مسلمان بیٹھے ہیں، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اور سامنے معتزلہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ بھی وہاں پر سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر دلائل کے انبار لگا دیے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلائل سنتے گئے، پوچھا کہ اب آپ کے دلائل مکمل ہو گئے؟ تو معتزلہ کے علماء نے یہ کہا کہ ہاں ہمارے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے سارے دلائل یہ ایک طرف، لیکن میں آج دل کی بات کرتا ہوں، میں آپ کے دل سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھئے ہمارے دل سے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی زیارت ہو۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں دل تو چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ تو پھر حل ہو گیا، اس لیے کہ جو چیز ممکن ہوتی ہے اس کا دل تمنا کرتا ہے، اور جو چیز ناممکن ہوتی ہے اس کا دل بھی تمنا نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ آنکھ کا کام ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم کان کے ساتھ دیکھیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ کان کے ساتھ، کانوں کے ساتھ سنا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ یا ہم یہ کہیں کہ زبان کے ساتھ ہم سنیں گے، زبان کے ساتھ ہم دیکھیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے، اس لیے کہ زبان کے ساتھ دیکھا نہیں جاتا بلکہ زبان کے ساتھ چکھا جاتا ہے۔ تو
آنکھ کا کام ہے دیکھنا، تو جب دیکھنا یہ دل کی خواہش ہے کہ ہم دیکھیں، ہمارا دل یہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، ہمارے دل کی یہ آرزو ہے کہ ہمیں اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی زیارت ہو، تو پھر یہ بالکل ممکن بات ہے، ناممکن نہیں، کیونکہ اگر یہ ناممکن ہوتا تو پھر ہمارے دل میں تمنا بھی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک میدان ہوگا، بہت بڑا میدان، بہت بڑا میدان۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لاکھوں سال اس میں گھوم چکا ہوں لیکن اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکا، اس کے درمیان میں اللہ کی کرسی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آیات الکرسی تقریباً اکثر احباب کو آتی ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو وسیع ہے، یعنی ان سب سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہوگی۔ وہاں پھر کرسی کے ارد گرد منبر ہوں گے، ان پر انبیاء تشریف رکھیں گے، پھر اللہ کا دیدار ہوگا آخر میں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ دیدار اس کو ہوگا جو دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا، اس لیے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیارے حبیب کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہو تو پھر تو ہمیں نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو میدان ہے اس کو میدان مزید کہا جاتا ہے، اور دنیا میں اس کا نقشہ جو ہے وہ یہی جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا اجتماع ہے، یہ اس کا نقشہ ہے کہ جیسے خطیب امام جو ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب امام بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے تو اب نہ کلام کرنا، بات کرنا جائز ہے، نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے، لا صلاۃ ولا کلام۔ اب صرف ایک کام ہے کہ امام کو، خطیب کو ہم دیکھیں جب وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہی آخرت میں ہوگا، اس میدان مزید میں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جتنا امام کے قریب ہوگا، یہ جمعہ میں، جمعہ کی نماز میں، اس جمعے کے اس جلسہ میں جو جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا ہی وہاں پر اللہ کے قریب ہوگا، نبی کے قریب ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلے ہی آنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ امام کے قریب بیٹھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا قرب ہو، جتنا دور ہوں گے تو اتنا وہاں پر بھی ہم دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرتی۔ اور پھر یہ جمعہ یہ اجتماع سے ہے۔ اجتماع کا مطلب مختلف اجزاء کو جمع کرنا، جیسے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں اس لیے پھر اس کو جمعہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ یہ ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے حدیث پڑھی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ زمین پر، زمین کے ہر جگہ سے اجزاء لو، ایک مٹھی بھر کر لے آؤ میرے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے، زمین سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو زمین نے معذرت کر لی۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ کیوں معذرت کی؟ اس لیے کہ اس سے انسان کی تخلیق ہوگی اور پھر اس کو جہنم میں جلایا جائے گا تو میں خواہ مخواہ مصیبت میں پڑ جاؤں گی، اس لیے اس نے معذرت کر لی۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی رحم آ گیا، واپس گئے اللہ کے پاس۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، اس وقت بھی زمین نے معذرت کی، وہ بھی واپس اللہ کے پاس گئے، رحم کا معاملہ کرتے ہوئے، نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے، اس وقت بھی زمین نے معذرت کی، میکائیل علیہ السلام نے نرمی والا معاملہ کیا اور واپس اللہ کے پاس۔
آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو ملک الموت ہیں، روح قبض کرنے والے، وہ آئے۔ اس وقت زمین معذرت کی، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، مجھے آپ کی معذرت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو بس اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس لیے میں مٹی لے کر جاؤں گا۔ مٹی لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو یہ مختلف اجزاء جمع کیے گئے اسی جمعے والے دن میں۔ یہ میرا مقصد تھا کہنے کا کہ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف اجزاء کو، مختلف چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، وہ جو چیز بھی ہو، انسان ہو یا انسان کے علاوہ اور کوئی چیز ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اسی دن جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ اور وہ کیوں اتارا گیا؟ اس لیے کہ جنت میں تو کوئی احکامات نہیں ہیں، احکامات اللہ تعالیٰ نے چلانے تھے، شریعت کو اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا، جنت میں ہو نہیں سکتی وہ زمین پر، اس لیے آدم علیہ السلام کو سبب جو بھی بنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور پھر اس کے بعد مختلف شرائط تھیں، شریعتیں تھیں، ہر نبی کی الگ الگ شریعت، اصول سب کے ایک تھے، تمام انبیاء کے اصول عقائد ایک تھے، لیکن احکامات جو تھے وہ الگ الگ تھے۔ ان تمام شرائط کو اکٹھا کیا گیا اسی جمعہ والے دن۔ تو بہرحال یہ جمعہ جو ہے یہ ایک عظیم دن ہے، حدیث میں اس کو سید الایام کہا گیا کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور عید المؤمنین بھی اس کو کہا گیا کہ یہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اصل جو میرا جو آج کا جو موضوع جو تھا وہ یہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز میں بالکل سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، اس سے ہمیں اللہ کا معراج، اللہ کا دیدار ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔